أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ترجمة يا أيها الذين آمنوا ایمان والو کتب لازم قرار دیا گیا علیکم تمہارے اوپر القصاص قصاص فی القتل قتل میں الحر آزاد بالحر آزاد کے بدلے میں والعبد اور غلام بالعبد غلام کے بدلے میں والانثى اور مؤنث بالانثى مؤنث کے بدلے میں فمن پس جو شخص عفیہ معاف کر دے لہو اس کو من اخیہ اپنے بھائی سے شیء کچھ بھی فاتباع تو اتباع کرو تم بالمعروف اچھائی کی وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ اور معاملہ کرو اس کے ساتھ بِإِحْسَانِ احسان کا ذَلِكَ یہ تخفیف آسانی ہے من ربکم تمہارے رب کی جانب سے ورحمت اور مہربانی ہے فمن اعتدى پس جو شخص حد سے بڑھ جائے بعد ذلك اس کے بعد فلہ تو اس کے لیے عذاب علیم دردناک عذاب ہے. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 178 ہے. اس کی تلاوت اور ترجمہ ہم نے سنا. اس آیت سے پہلے بھی بعض مفسرین کے مطابق خطاب ایمان والوں سے تھا اور بعض مفسرین کے قول کے مطابق خطاب یہود اور نصارہ سے تھا. یہود اور نصارہ جو یہ کہتے تھے بس قبلے کی جانب رخ کر کے تم اپنی عبادت کر لو نماز پڑھ لو تمہارے لیے کافی ہو جائے گا. تم کو جواب دیا کہ نہیں نیکی صرف اتنی نہیں ہے بلکہ نیکی یہ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ نیکی ہے اللہ پر ایمان لانا آخرت پر ایمان لانا ملائکہ پر ایمان لانا کتابوں پر نبیوں پر اور مال کو اللہ کی محبت میں رشتہ داروں کو یتیموں کو مسکینوں کو مسافروں کو دینا مانگنے والوں کو دینا نماز قائم کرنا زکوٰۃ دینا وعدہ کیا اور اس کو پورا کرنا پریشانیوں میں حالات میں اللہ کے لیے صبر کر لینا. اگر تمہارے اندر یہ ساری صفات آ گئی تو تم ایمان والے ہو. اور اگر یہ صفات نہیں ہے بس ایک صفت تم نے یہ کہہ دی کہ بس اہل قبلہ ہونا چاہیے قبلے کی جانب رخ کر کے وہ عبادت کر لے نماز کے لے اتنا ہی کافی ہے تو اتنا کافی نہیں ہے. یہ ساری عادتیں یہ سارے اعمال کرنا اس کو ضروری ہے. اب ایمان والوں کو دوسرے جزئی احکام بتائے جا رہے ہیں. کیا احکام؟ حکم دیا گیا کہ کبھی انسان سے غلطی ہو جائے ایمان والے سے غلطی ہو جائے اور اس غلطی سے وہ دوسرے ایمان والے وہ قتل کر ڈالے
تو پھر اس کے بدلے میں اس کو کرنا کیا ہے؟ اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ اسلام لانے سے پہلے مدینہ منورہ میں 2 قبیلے رہتے تھے. بعض نے کہا بنو قریظہ اور بنو نذیر، یہ دونوں یہودی قبیلے. بعض نے کہا اوس اور خزرج تھے. زیادہ مفسرین نے یہی بات لکھی ہے کہ یہ اوس اور خزرج تھے. ان میں سے ایک طاقت والا تھا، دوسرا تھوڑا سا کمزور تھا. تو جب دونوں قبیلے ایمان لے آئے تو کمزور طبقے کے لوگوں کو یہ طاقت والے بہت مارتے بھی تھے، ان سے کام بھی لیتے تھے اور ان کی پٹائی بھی کرتے تھے. جو ان سے زیادتی ہو سکتا تھا وہ زیادتی ان پر کرتے تھے اور ان کی قتل و قتال بھی بہت زیادہ کیا تھا. کمزور طبقے کے لوگوں کو مارا بھی بہت تھا. جب ایمان غالب آ گیا تو انہوں نے کہا اب ہم ان سے بدلہ لے لیں گے، اور تھوڑا بدلہ نہیں، ایک کے بدلے میں 2 کا بدلہ لیں گے. اگر انہوں نے ہمارا غلام مارا ہے ہم ان کے آزاد مرد کو ماریں گے. اگر انہوں نے ہماری عورت ماری ہے ہم ان کے مرد کو قتل کر دیں گے. یعنی زیادتی کے ساتھ دیکھا جب زیادتی کریں گے. جب انہوں نے زیادتی کا معاملہ کیا تو رب العالمین نے انصاف کا ترازو ایمان والوں کے لیے جو متعین تھا اس کو اتارا کہ نہیں، اسلام زیادتی کرنا نہیں سکھاتا. اسلام تو اصل عفو اور درگزر کا معاملہ سکھاتا ہے. لیکن اگر تم عفو اور درگزر کا معاملہ نہیں کرو گے، بدلہ ہی لینا ہے تم کو، تو بدلہ برابر برابر کا ہونا چاہیے، زیادتی کا نہیں ہونا چاہیے. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، کہ اگر تم نے کسی سے بدلہ لینا اتنا بدلہ لو جتنا اس نے تم کو تکلیف پہنچائی ہے، اس سے زیادہ تم بدلہ نہیں لے سکتے ہو. یہاں تک کہ اگر قتل و قتال ہوا ہے تو قتال کے معاملے میں بھی تمہارے ساتھ یہ معاملہ ہوگا. کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، کتب علیکم القصاص فی القتلی، فرض قرار دیا تمہارے درمیان میں قصاص لینا قتل میں. اگر ایک ایمان والا دوسرے ایمان والے کو قتل کر دے تو پھر اس سے قصاص لیا جائے گا. لیکن صرف ایمان والا ہی نہیں، اسلامی حکومت و اسلامی نظام ہو، کوئی بھی اگر کسی کو قتل کرے گا تو اس سے قصاص لیا جائے گا. تو قصاص میں کیا لیا جائے گا؟ الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى. جیسا بندہ مارا گیا ہوگا ایسا ہی بندہ یہاں مارنے والوں کی طرف سے بھی مارا جائے گا. جیسا مقتول ہوگا ویسے قاتلوں سے بھی بدلہ لے کر اس کو بھی مارا جائے گا. اگر کسی نے کسی مرد کو قتل کیا ہے تو جس نے قتل کیا ہے ان میں سے بھی آزاد مرد کو قتل کیا جائے گا. اگر غلام کو مارا ہے تو غلام کو مارا جائے گا، اگر عورت کو مارا ہے تو عورت کو مارا جائے گا. لیکن یہ قصاص میں اور آپ نہیں لے سکتے، یہ ہر بندہ نہیں لے سکتا ہے. قصاص لینے کے لیے اسلامی قاضی کا ہونا شرط ہے. اگر اسلامی قاضی ہو اور وہ یہ سزا دے تو دے سکتا ہے. عام بندہ یہ سزا نہیں دے سکتا ہے کہ اس نے میرے فلاں رشتہ دار کو قتل کیا ہے لہذا میں اس کو قتل کر دوں گا. نہیں، یہ مجرم ہوگا. شریعت نے بھی اس کی اجازت نہیں دی ہے اور قانون بھی اس کی اجازت نہیں دیتا ہے. دہلی قانون مجوسی قانون بھی اس کی اجازت دے دیتے ہیں اور وہ یہ قانون لاگو کرتے ہیں. لیکن ایک کیس کو سالو کرنے میں وہ سال لگا دیتے ہیں. پھر بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ مجرم کو واقعی سزا مل جائے. وہاں تو مظلوم کو سزا مل جاتی ہے، مجرم باہر پھر رہا ہوتا ہے. لیکن اسلامی قانون اور قاعدے کے مطابق یہاں کیس ثابت ہو گیا، یہاں گواہیاں پوری ہو گئی، فوراً اس کو سزا مل جائے گی. جو بھی سزا اس کے لیے متعین ہوگی اسلامی قاضی فوراً اس کو سزا دے گا. شرط ہے کہ یہ قصاص لینے والا اسلامی قاضی ہو. ہر انسان کو یہ حق نہیں ہے. اگر کسی نے کسی کے رشتہ دار کو مار دیا ہے تو رشتہ دار کھڑا ہو کر اس کو مار دے گا،
شریعت کی نظر میں بھی وہ گنہگار ہوگا، قانون کی نظر میں بھی وہ گنہگار ہوگا، اس کو قانونی طور پر اس کو اس سے قصاص لینا ہوگا۔ لیکن اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ ایک آدمی نے ایک آدمی کو مار دیا ہے اور اس آدمی کے آگے 3 بیٹے تھے، 3 بیٹوں میں سے تینوں یہ تیار ہے کہ اس کو مار دینا چاہیے، اس سے قصاص لینا چاہیے، تو اسلامی قاضی اس سے قصاص لے لے گا۔ لیکن اگر تینوں میں سے ایک لڑکا یہ کہتا ہے جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، اب اس کو قتل کر کے میرا ابا واپس تو آئے گا نہیں، جیسے میری طرف سے اس کو معاف ہے۔ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ۔ اس صورت میں کیا ہوگا؟ کیا اس آدمی کو جس کو قتل کرنا تھا قتل ہی کیا جائے گا؟ شریعت یہ کرنا جب ایک حصہ، چونکہ یہ جو مقتول اور یہ جو قاتل ہے، یہ جو قاتل ہے، قاتل اور مقتول کے جو 3 بیٹے پیچھے رہ گئے تھے، ان کا برابر کا حصہ اپنے باپ کے اندر تھا، مگر ان میں سے ایک بیٹا یہ کہتا ہے میں نے معاف کر دیا۔ اب معاف کرنے کی صورت میں اس بندے سے اگر ہم قصاص لیں، اگر اس کو قتل کریں گے تو قتل کرنے کی صورت میں ایسا تو ممکن نہیں 2 حصے مار دو 1 حصہ زندہ رکھو، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اگر مثال کے طور پر بازو کاٹ دیں گے تو یہ بھی انصاف نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس نے بازو نہیں مارا، اس نے تو جان سے لیا ہے۔ ٹانگ کاٹیں گے تب بھی بات نہیں بنے گی، یہاں جان کے بدلے میں جان لینی ہے، اور جان کو تقسیم کیا نہیں جا سکتا ہے، لہذا پورا کا پورا قتل ختم ہو جائے گا۔ لیکن کیا یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ کہا نہ، اس سے دیت لے لی جائے گی۔ وہ دیت کتنی ہوگی؟ دیت کا مطلب خون بہا کی قیمت اس سے لے لی جائے گی، اور وہ خون بہا کی قیمت بنتی ہے 100 اونٹ۔ ہمارے زمانے کے اعتبار سے وہ بنتا ہے 916 تولہ اور 8 ماشا چاندی، 216 تولہ 8 ماشا چاندی جو اس کی قیمت بنے گی، وہ یا 100 اونٹوں کی قیمت جو بنے گی وہ مثال کے طور پر 216 تولہ چاندی 8 ماشا، اس کی قیمت مثال کے طور پر بن رہی ہے 1 لاکھ 2 لاکھ روپے بنتی ہے، تو یہ 2 لاکھ روپیہ اس بندے سے لیا جائے گا اور ان میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ لیکن اگر ان تینوں میں سے جو تینوں وارث تھے ان میں سے کوئی معاف نہیں کرے گا تو پھر بندے کی گردن ہی کاٹی جائے گی۔ لیکن اسلام یہ کہتا ہے، قرآن یہ کہتا ہے فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ، اگر ان میں سے کوئی اپنے بھائی کو تھوڑا سا بھی معاف کر دے، اگر 10 میں سے بھی 1 معاف کر دے گا، فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، تب تم قتل نہ کرو بلکہ تم اب بھلائی کی اتباع کرو۔ گویا اسلام بھی یہ کہتا ہے اگر کسی نے تمہارے باپ کو ہی قتل کر دیا ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ تم معاف کر دو۔ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ، اور تم اس کے ساتھ احسان کا معاملہ کر لو، یہ اللہ بھی چاہتا ہے، اسلام یہ چاہتا ہے عفو اور درگزر کا معاملہ کرو۔ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ، یہ تخفیف تمہارے رب کی جانب سے اور مہربانی ہے۔ اللہ نے مہربانی کا معاملہ کیا، ایک کے معاف کرنے کی وجہ سے 10 9 جو یہ کہتے نہیں اس سے بدلہ لینا ہی لینا ہے، کہا نہ، جب ایک نے معاف کر دیا اب تم سب کو اسی کو فالو کرنا پڑے گا، اسی کی اتباع کرنی پڑے گی، اس لیے کہ اس نے اچھا قدم لیا ہے۔ قتل کے بدلے میں قتل ہی لے لینا یہ انصاف کو قائم کرنے کے لیے تو ٹھیک ہے، لیکن کسی کو معاف کر دو یہ بدلہ لینے سے زیادہ بہتر ہے۔ اور یہ صرف قتل میں نہیں، اگر ہمیں کوئی گالی دیتا ہے تو معاف کرنا یہ بہتر ہے۔ کسی نے کہا تم چور ہو، اتنا ہی ادھر سے بھی تو تم چور ہو، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن اگر معافی کر دو یہ اس سے زیادہ بہتر ہے، یہ اس سے زیادہ اچھا ہے۔ حالانکہ شریعت نے بدلہ لینے کی بھی اجازت دی ہے، لیکن اتنا ہی بدلہ لینا ہے
جتنا اس نے تم کو ستایا ہے اس سے زیادہ بدلہ لوگے تو تم ظالم کہلائے جاؤ گے۔ اور ہر بندہ بدزیادتی کرنے میں، پڑھنے میں، اس میں فخر محسوس کرتا۔ اس نے گالی دی، یہ تھپڑ مارے گا، اس نے تھپڑ مارا، یہ ڈنڈا مارے گا، اس نے ڈنڈا مارا، یہ وہ بندوق نکال لے گا، اور اس نے بندوق خالی نکالی نہیں تھی، یہ گولی چلائے گا۔ کہتا آیا تھا نا، گالیاں دے رہا تھا، ایسا سبق سکھایا، ایسا سبق سکھایا، مرتے دم تک یاد رکھے گا۔ اور یہ نہیں پتا کہ تو نے ظلم کیا ہے۔ اس نے خالی گالی دی تھی، تو نے تھپڑ مار مار کر اس کا چہرہ لال کیا، یہ تو نے اس کے ساتھ ظلم کیا، یہ تو نے اس کے ساتھ زیادتی کی۔ اور یہ زیادتی اکثر و بیشتر کرتا ہے وہاں جہاں مخاطب کمزور ہو، تو وہاں زیادتی کرتا ہے۔ جہاں مخاطب طاقتور ہو کہتا جی میں نے تو چھوڑ دیا اس کو، یا چھوڑے بغیر چارہ ہی کار نہیں تھا، پتا تو تجھے اگر میں نے خالی گالی بھی دی تو ڈنڈے سے میری خبر لے لے گا۔ معاف کرنا تو وہاں ہے جہاں ہم بدلہ لے سکتے تھے۔ ریڑی والے نے میری گاڑی کو ٹھوکر ماری، تب میں معاف کروں تو یہ ہے جذبہ۔ اور اگر میں نے ریڑی والے کو ٹھوکر ماری اور ریڑی والا کہہ رہا ہے چلو جی میں نے معاف کر دیا، میری ریڑی کو کچھ نہیں ہوا، تو سچ میں کچھ ہوا ہی نہیں ہے وہاں، تو ہوا کرے گا، معاف کیا کرے گا۔ لیکن ریڑی والے نے کھروچ لگا دی ہے گاڑی کو، اور گاڑی کو سکریچ لگ جانا، یہ تو بڑا نقصان ہو جاتا ہے۔ اب یہ گاڑی والا معاف کرے گا تو اس کو کہیں گے یہ ہے بہادری، اور یہ ہے معاف کرنے والا معاملہ۔ تو بڑوں کو چاہیے کہ چھوٹوں کو وہ معاف کرے، امیروں کو چاہیے کہ وہ غریبوں کو معاف کرے، سوار لوگوں کو چاہیے کہ وہ پیدل چلنے والوں کو معاف کرے۔ یہ اللہ کو پسند ہے، یہ شریعت کو پسند ہے، یہ اسلام کو پسند ہے۔ بدلہ لینا اس کی اجازت ہے، اللہ کے یہاں بھی یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ اس لیے کہ قرآن خود کہہ رہا فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، بھلائی کی تم اتباع کر لو، ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اور اگر کسی نے گالی دی، اس نے یہاں سے تھپڑ مارا، اس نے تھپڑ مارا تو اس نے ڈنڈا مارا، فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ، جو اس معاملے میں حد سے بڑھ گیا، اور حد سے بڑھنا اتنا ہی، اس نے ایک تھپڑ مارا تھا اس نے 4 مارے، اس نے 4 مارے تھے اس نے 6 مارے، یہ حد سے بڑھ گیا۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ، اور اتنا ہی حد سے بڑھنا نہیں، اس نے کہا تھا تو چور ہے، اس نے کہا تو چور بھی ہے، لٹ بھی ہے، اس نے 2 گالیاں ادھر سے دی دی، ایک ایکسٹرا ہی، تو یہ زیادتی ہوگی، یہ حد سے بڑھ گیا۔ جو حد سے بڑھ جاتا ہے رب العالمین کیا کہتے ہیں فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ دنیا میں تو کہتے ہیں کہ نہیں جی وہ ڈر گیا میرے سے، وہ ڈرا نہیں ہے، کوئی کسی سے کم نہیں ہوتا ہے، وہ سامنے سے نہیں پیچھے سے تو وار کر سکتا ہے، وہ آج نہیں تو کل تو وار کر سکتا ہے، وہ کوئی کسی سے کم نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اچھا یہ ہوتا ہے کہ بندہ معاف کر دے۔ جب بندہ بدلہ لینے پر آتا ہے تو پھر ڈر یہ لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ اس سے زیادتی ہو جائے۔ اسلام نے انصاف کو قائم کرنے کے لیے اتنا نظام، یہ تو جزیات جب آ جاتی ہے بدلے کی اختصاص والے تب پتہ چلے۔ ایک مثال، ایک بندے نے یوں تھپڑ مارا اور تھپڑ مارنے سے اس کی آنکھ ضائع ہوئی، اس کی آنکھ کی روشنی چلی گئی۔ اب اگر یہاں سے قاضی کہ تم بھی اس کو تھپڑ مارو تو ممکن ہی یہ تھپڑ آہستہ لگ جائے تو آنکھ ضائع ہو گئی تو بندہ پورا ہو گیا، اور زور سے لگ گئی تو آنکھ ہی باہر نکل گئی، خالی روشنی نہیں گئی، یہ آنکھ ہی باہر نکل گئی، تو یہ بھی زیادتی ہو گئی۔ کہا اس بندے نے اس پر ظلم کیا ہے، اس کی آنکھ کی روشنی نکل گئی، اب اس سے انصاف کیسے لے لیں گے؟ کہا ایسا طریقہ اپناؤ جس سے اس کی آنکھ کی روشنی چلی جائے، اس کے علاوہ کچھ نہ کرو۔ اس زمانے کے اعتبار سے انہوں نے وہاں طریقہ بتایا ہے محدث فقہاء نے کہ شیشے کو گرم کرو، شیشے کو گرم کرنے کے بعد اس پر تو پٹی باندھ دو اور یہ اس کے سامنے رکھو، تو گرم چیز، گرم شیشہ جب آنکھ کے سامنے رکھا جاتا ہے تو روشنی ختم ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ کہ اتنا اس کو گرم کرتے کرتے اس کی آنکھ کے سامنے لگاتے رہو جتنے میں اس کی روشنی نکل جائے، روشنی ختم ہو جائے۔ روشنی ختم کرنا مقصود ہے۔ اگر تھپڑ تم نے مار لیا، یہ کمی بھی ہو سکتی ہے، یہ زیادتی بھی ہو سکتی ہے۔ اس لیے کمی زیادتی کو بیلنس رکھنے کے لیے
شریعت نے طریقہ بتایا تم اس طریقے سے اس سے انصاف لو، لیکن اچھا طریقہ یہ ہے کہ بندہ معاف کر لے، بدلہ لینے میں کبھی زیادتی ہو جائے گی، اور جو زیادتی کر لے گا فَلَهُ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ پاک عذاب سے میری آپ کی حفاظت فرمائے، اور قرآن پاک کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ۔